السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات پر نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہیں، ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے حوالے سے یہاں جمع ہوئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ وہ ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، میں نے جو آیت مبارکہ خطبے میں تلاوت کی ہے اس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ خلاق لم یزل کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ ان انعامات اور احسانات کو ہم دیکھیں، بنیادی طور پر وہ دو طرح سے ہیں۔ ایک ہیں شخصی انعامات اور دوسرے ہیں قومی انعامات۔ اور پھر شخصی انعامات اور قومی انعامات میں شخصی انعامات ان میں سب سے عظیم نعمت، سب سے عظیم انعام جو اللہ نے ہم پر کیا وہ ہے ایمان کی دولت۔ یہ شخصی انعامات میں سب سے بڑا انعام ہے۔ اور دوسرا ہے قومی انعامات۔ قومی انعامات میں جو سب سے بڑا انعام ہے وہ ہے آزادی کی دولت، آزاد ہونا، غلامی سے بچ جانا۔ بحمد اللہ علی ذالک،
ہم سب کو اللہ نے ان دونوں نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ شخصی نعمتیں بھی ہمارے پاس ہیں اور ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان وہ بھی ہمارے پاس ہے، اور قومی نعمتیں بھی اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی نعمت آزادی کی دولت اللہ نے اس سے بھی ہمیں نواز رکھا ہے۔ آج چونکہ 14 اگست کا دن ہے، یہ دن ہمیں ہمارے قومی انعامات میں عظیم نعمت آزادی کی یاد دلاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے، آزادی کی نعمت اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس عنوان کے تحت میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات آزادی کا مفہوم، اور دوسری بات آزادی کا تصور اسلامی، اور آخری بات ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ 2-3 باتیں اس مختصر نشست میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات آزادی۔ اردو میں ہم اسے آزادی کہتے ہیں، انگریزی میں فریڈم کہتے ہیں، اور عربی میں اسی کو حریت کہتے ہیں۔ آزادی، حریت یا فریڈم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو بغیر تشدد کے، بغیر کسی ظلم کے، بغیر جبر و اکراہ کے اپنے حقوق کے حصول کے لیے اور اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے تصرف کی قدرت دے کر اسے آزاد کر دیا۔ یہ ہے آزادی کا مفہوم اور معنی۔ اسلام میں آزادی کا تصور کیا ہے؟ یاد رہے کہ آزادی کا نعرہ تو ہر قوم لگاتی ہے، وہ چاہے کسی مسلک، کسی مذہب، کسی خطے سے وابستہ ہو۔ لیکن مغرب کا تصور آزادی اور ہے، اور اسلام کا تصور آزادی اور ہے۔ اسلام کا تصور آزادی کیا ہے؟ اسے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم تاریخ کے اوراق پہ نظر ڈالیں گے اور پہنچیں گے ایک تاریخی جملے پر، جو جملہ صحابی رسول حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے رستم ایران کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا۔ جب اس نے کہا تم چاہتے کیا ہو؟ عرب کے باشندے ہو، عرب کی روکھی سوکھی زمین پہ، خشک زمین پہ بسیرا کرنے والے، یہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہو، ہماری زمینوں پہ قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہو، تمہارا آخر مقصد کیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ صحابی رسول نے جو اس کا جواب دیا وہ اصل میں اسلام کے تصور آزادی کا عین عکس ہے۔ صحابی رسول نے رستم ایران کے سامنے میں کہا تھا کہ ہم اللہ کے بندوں کو انسان کی بندگی اور غلامی سے چھڑا کر اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں۔ یہی اسلام کا تصور آزادی ہے۔ اسلام انسان کو مادر پدر آزاد بھی نہیں بناتا، جو چاہے کرتا جائے، جس کے حقوق چاہے رون ڈالے، جس کا چاہے خون بہا دے، جس کی چاہے عزت و آبرو کو اچھال ڈالے۔ اسلام کے تصور آزادی میں ان چیزوں کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، اور جیسے چاہے زندگی گزارتا جائے۔ اسلام کا تصور آزادی یہ نہیں ہے۔ اسلام کا تصور آزادی یہی ہے کہ بندہ بندوں کے تسلط سے آزاد ہو کر اللہ کی غلامی میں آ جائے، اس کی زندگی، اس کا شب و روز، اس کی خوشی اور غمی اس طرح سے گزرے جیسے اللہ چاہتا ہو۔ گرامی قدر سامعین، اس اسلام کے تصور آزادی کو اسلام نے مضبوط تر اور طاقتور ترین بنانے کے لیے مساوات کی تعلیم دی ہے۔ اسلام نے ہمیں سمجھایا کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی آقا نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، اور کوئی اس مملکت میں رہنے والا باشندہ عام نہیں ہے، بلکہ اسلام نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
چاہے کوئی کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے ہاں وہ مکرم ہے، مساوات میں، برابری کے حقوق میں، جیسے سلطنت کے تخت پہ بیٹھنے والا حق رکھتا ہے، ایسے گلی محلے میں کام کرنے والا بھی حق رکھتا ہے۔ اسلام نے اسی تصور آزادی کو اتنا مضبوط تر بنایا، مساوات کی اس تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ امیر المؤمنین ایک قبطی غلام سے کہتے ہیں کہ اس شریف زادے کو میرے سامنے کوڑے مارو۔ اس گورنر کے بیٹے کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ آپ کو اس میں کوڑے مارے یا تھپڑ مارے؟ یہ کیسے ایسا کر سکتا ہے؟ اور اسی تصور آزادی کے اس مساوات کے درس کو سامنے رکھ کر اس تصور کو اسلام نے اتنا مضبوط بنایا کہ امیر المؤمنین لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ تم نے کب سے ان کو غلام بنایا ہے، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد پیدا کیے تھے۔ اسلام نے تصور آزادی جو دیا، اس تصور آزادی میں اسلام نے ہر ایک شخص کو زندگی جینے کا حق دیا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ کسی کی زندگی چھینے۔ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اسلام نے کہا کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل کے بدلے میں اسے قتل کر دو تاکہ آئندہ کسی اور کی زندگی لینے کی کوئی جرت نہ کر سکے۔ اسلام کے تصور آزادی میں عدل و انصاف کو عام کیا گیا، یہ اسلام کا تصور آزادی تھا، اور یہ اعلان ببانگ دہل کیا گیا، لوگوں کو بتایا گیا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ عدل میں، انصاف میں، حق دلانے میں، حق کو حاصل کرنے میں کبھی کسی کا پاس نہ کیا جائے، نہ کسی اپنے کا، نہ بیگانے کا، نہ قریبی کا، نہ دور والے کا، نہ دوست کا اور نہ دشمن کا۔ اسی عدل و انصاف کے ساتھ تصور آزادی جو اسلام نے دیا، اسے مضبوط کرتے ہوئے میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر چوری میری بیٹی فاطمہ بھی کرے گی تو میں محمد اس کا ہاتھ کاٹنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ اسلام کے تصور آزادی نے انسان کو عزت و آبرو کا حق دیا اور صاف لفظوں میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ کسی قوم کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دوسری قوم کا استہزاء کرے، کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دوسروں کی عزت و آبرو کو پامال کرے، کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی کو ادنا سمجھتے ہوئے اس کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرے۔ اسلام نے جو تصور آزادی دیا اس کے تحت ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے وہ اس کی عزت و آبرو محفوظ رہے۔ اسلام نے جو تصور آزادی دیا اس کے تحت بتلایا گیا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو یہ جرم نہ ہوگا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، فرمایا چیخنے کی اجازت نہیں ہے، چلانے کی اجازت نہیں ہے، اللہ اس آواز بلند کو پسند نہیں کرتا، ہاں مگر وہ جس پر ظلم کر دیا جائے تو وہ اپنی مظلومیت کی آواز اٹھانے کا حق رکھتا ہے۔ معزز حاضرین، ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں، اس مساوات کو سامنے رکھیں، اس عدل کو سامنے رکھیں، اس انصاف کو سامنے رکھیں، اس عزت و آبرو کے حق کو سامنے رکھیں، اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے حق کو سامنے رکھیں تو ہمیں خوب سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کا تصور آزادی کیا ہے اور مغرب کا تصور آزادی کیا ہے۔ حقیقی تصور آزادی وہی ہے جو اسلام نے آج سے 1500 سال پہلے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ معزز حاضرین، آزادی کے اس تصور کے بعد دوسری بات ہے اس کی اہمیت۔ جب تک کسی چیز کی اہمیت دل میں نہ ہو تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اس آزادی کی اہمیت کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی حقیقت وہ اسلام ہے، وہ ایمان ہے، وہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، وہ ایمان کی حدود میں داخل ہونا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس معاملے میں بھی آزاد رکھا اور اسے پابند نہیں کیا کہ وہ اسلام میں ہر حال میں داخل ہو جائے، بلکہ اسے 2 راستے دکھلا دیے اور بتلا دیا اس راستے پہ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس راستے پہ چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ کبھی یہ نہیں کیا کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہہ دے اللہ کہ اس راستے پہ چلو اس سے جانے نہیں دوں گا، ایسا نہیں، بلکہ کئی جگہ قرآن مجید میں یہ خطاب کیا گیا، مومنوں کو، لوگوں کو سمجھایا گیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے تم میں سے ایمان پہ چلے، جو چاہتا ہے کفر پہ چلا جائے، البتہ ان کے انجام سے لوگوں کو واقف کر دیا گیا۔
اور کہیں جا کے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تم اپنے دین پہ چلو، میں اپنے دین پہ چلوں گا، انجام تمہارا تمہارے اعمال کے مطابق ہو جائے گا، میرا میرے اعمال کے مطابق ہو جائے گا۔ اور کہیں ان الفاظ میں کہا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، میرے لیے میرے اعمال ہیں۔ اور مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ کا حکم دینے کے ساتھ یہ بھی سمجھا دیا لا اکراہ فی الدین، یاد رکھو کبھی کسی کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر مجبور کر کے کلمہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ انہیں اختیار ہے۔ تو اس آزادی کی اہمیت کو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی حقیقت جو اسلام اور ایمان تھی اسے بھی کسی پر زبردستی مسلط نہیں کیا، اس کی قبولیت میں بھی بندے کو آزاد رکھ دیا، وہ چاہے تو اسے قبول کرے چاہے تو نہ کرے، جو اس کے رسم و رواج ہیں اسی پر چلتا رہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ نجران کے عیسائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں آئے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس آزادی کی حقیقت بتاتے سمجھاتے ہوئے یہ آزادی دی ان کو کہ ان لوگوں نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر بھی اپنی نماز اور عبادت ادا کی، تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اللہ کے حبیب نے انہیں نہیں روکا، اس لیے کہ اسلام پابند نہیں کرتا، راستہ دکھا دیتا ہے، جب اس میں پابند نہیں کرتا تو کسی اور چیز میں کیسے پابند کرے گا۔ اور دوسری بات، اللہ نے بے شمار انعامات بندوں پر کیے ہیں لیکن کبھی کسی انعام کا احسان نہیں جتلایا۔ ایک احسان ایسا بھی ہے، چند ایک میں سے، کہ اس پر اللہ نے صاف لفظوں میں احسان جتلایا، فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر اور ان کی قوم پر کہ انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کر دیا، آزادی کی دولت اور آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ آزادی کی اہمیت سمجھیں اس سے کہ اللہ نے اس نعمت کو بندوں کو عطا کرنے کے بعد اپنا احسان جتلا کر بیان فرمایا ہے، جبکہ اتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں لیکن احسان نہیں جتلایا۔ معزز حاضرین، آزادی کی اس عظیم نعمت پر جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جو اتنی اہمیت کی حامل ہے، مجھے اور آپ کو تو ایسے مل گئی بلا محنت کے، لیکن یاد رکھنا چاہیے ہمیں ملی ہے بغیر محنت کے، لیکن اس کے پیچھے، اس کے بنیادوں میں ہمارے اسلاف کا خون شامل ہے، اس کی بنیادوں میں ہمارے اسلاف کی قربانیاں شامل ہیں، اس کی بنیادوں میں ہمارے اسلاف نے بچے قربان کیے، اپنی بیویاں قربان کی، عورتوں نے اپنے سہاگ قربان کر دیے، بیٹیوں نے، ماؤں نے اپنے بچے قربان کر دیے، اور کتنی کتنی قربانیاں تن من دھن لٹا کر کے اس مملکت کو حاصل کیا، اور آج ہم اس آزاد خطے میں سانس لینے کے قابل بنے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے، وفا کا تقاضا ہے یہ کہ ہم وہ مملکت جسے خون کی آبیاری کے ساتھ حاصل کیا گیا، خون جس کی بنیادوں میں ڈالا گیا اور ہمیں دیا گیا، ہمارا فرض بنتا ہے اور اسلاف سے وفا کا تقاضا ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس آزادی کی نعمت پر ہماری کیا ذمہ داری ہے اور اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ میں چند ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات آزادی کی نعمت پر وہ ہے شکر کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا یاد کرو نا اس وقت کو جب تم کمزور تھے اور تمہیں ڈر لگتا تھا کہ تمہیں کوئی لوگ اچک کر کے لے جائیں گے اور تمہیں اٹھا کر کے لے جائیں گے۔ اللہ نے تم پہ احسان کیا، تمہاری مدد کی، نصرت کی، ٹھکانہ دیا، مکہ اور مدینہ میں تمہارے لیے امن کی جگہ بنائی۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ لعلکم تشکرون، اس لیے فرمایا کہ تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے ہیں، دیکھا لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ بتایا گیا یہ یہود ہیں، روزہ اس لیے رکھتے ہیں، ان کے نزدیک ھذا یوم عظیم وھذا یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ، کہ یہ عظیم دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے ان کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے اسلاف کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کیا تھا۔ سو یہ شکر کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آزادی کی نعمت ہم سے تقاضا کرتی ہے، پہلا تقاضا کہ ہم شکر کریں اللہ کا، اور دوسرا تقاضا آزادی کی نعمت جو ہم سے کرتی ہے وہ ہے عجز و انکساری۔ یاد رہے
کسی مملکت کا حاصل کرنا، کسی خطے کا حاصل کرنا، آزادی کی کسی دولت و نعمت کا حاصل کرنا، جہاں اس میں انسان کی کوشش شامل ہوتی ہے وہاں اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے۔ بغیر فضل ربی کے کبھی کوئی بھی بڑا کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں بھی اللہ کا فضل اور انعام ہوا کہ ہمارے اسلاف کی محنتوں کے نتیجے میں اللہ نے اپنا فضل شامل حال فرمایا کہ یہ مملکت ہمیں مل گئی۔ جب یہ مملکت ہمیں ملی ہے تو کیا اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہم نخوت میں آ جائیں، ہم تکبر میں آ جائیں، ہم بڑائی میں آ جائیں؟ نہیں، اسلام نے ہمیں کوئی اور درس دیا ہے۔ آئیے تاریخ کی ابتدا میں اسلام کے ابتدائی دنوں پہ نظر دوڑاتے ہیں۔ وہ مکہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا پڑ گیا تھا، جس کے باشندوں نے میرے نبی کی زندگی مشکل میں ڈالی تھی، جس کے باشندے میرے نبی کے خون کے پیاسے بنے تھے، بالآخر آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ اور جب آپ واپس تشریف لائے، مکہ کو فتح کیا تھا، تو کیا ان کے سامنے اترائے ہیں؟ کیا میرے نبی نے تکبر کیا تھا؟ نہیں۔ سیرت پڑھیے، ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے حبیب جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اپنی اونٹنی پر سوار، اپنے سر کو جھکایا ہوا کہ آپ کا سر مبارک آپ کے کجاوے سے لگ رہا تھا، دنیا کو یہ پیغام دیا اگر تمہیں خدا فتح دے دے، اگر ظفر و کامیابی تمہیں مل جائے تو پھر تکبر نہیں کرنا بلکہ عجز و انکساری کا اظہار اپنے رب کے حضور کرنا ہے۔ یہ دوسری ذمہ داری۔ اور تیسری ذمہ داری میری اور آپ کی وہ یہ ہے کہ ہم اقامت دین کی کوشش کریں۔ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرشتوں سے یہی فرمایا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی مرضی کو اپنے معاشرے میں نافذ کرے، نہ یہ کہ وہ اپنی من مرضی شروع کر دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جب خلافت حکومت دی تھی تو صاف لفظوں میں فرمایا تھا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی۔ اے داؤد علیہ السلام، ہم آپ کو زمین میں خلافت دے رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ اور اس کے رزلٹ آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کا کام یہ ہے، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ کام کیجیے اور فیصلہ کیجیے، خواہشات کے پیچھے نہ جائیے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں کہا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، میرے حبیب لوگوں میں فیصلہ اس طرح سے کیجئے جس طرح اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، جو اللہ نے آپ پر نازل کیے ہیں احکام، ان احکام کو نافذ کیجئے۔ اور جو شخص آزادی کی نعمت لے کر یہ مملکت آزاد حاصل کرنے کے باوجود اور بالخصوص جس کے حصول کا مقصد بھی لا الہ الا اللہ ہو، اس کو پورا نہ کرے، اس کے مطابق نظام کو نافذ نہ کیا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا نہ جائے، تو ان کے لیے بھی قرآن نے اعلان کیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہاں انہی الفاظ کے ساتھ تین جملے اللہ کے قرآن نے کہے، ایک جگہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پھر فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جن کے پاس خطہ بھی ہے، مملکت بھی ہے، آزادی بھی ہے، کسی کی غلامی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی نہ گزاریں، وہ کلمہ طیبہ کے مطابق اپنے نظم کو نہ چلائیں۔ ان کی خوشی اور غمی، ان کا شب و روز، ان کے ہر معاملہ اگر سنت کے مطابق، قرآن کے مطابق، کلمہ طیبہ کے مطابق نہ ہو، اس کے مطابق نہ ہو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو پھر ان لوگوں کے لیے اعلان یہی ہے اولئک هم الکافرون، یہ پھر کافر ہو سکتے ہیں، یہ ظالم ہو سکتے ہیں، یہ فاسق ہو سکتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ قتل نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد جو چوتھی ذمہ داری میری اور آپ کی ہم سب کی بنتی ہے وہ ہے وطن سے محبت۔ یاد رکھیں وطن سے محبت یہ اسلام سکھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں بسیرا فرمایا تو دعائیں مانگ رہے تھے، کیا محبت کے بغیر مانگ رہے تھے؟ اس قال ابراہیم، فرما رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہو رہے تھے تو یہ الفاظ فرما رہے تھے اللہ کے حبیب کہ اے مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے جانے پہ مجبور نہ کرتے تو میں کبھی تیری سکونت چھوڑ کے نہ جاتا۔ جب مدینہ طیبہ کو وطن بنایا تو سیرت کی کتابیں، احادیث اس پر گواہ ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر سے واپس آتے، جب مدینہ کے در و دیوار، مدینہ کی دیواروں پہ نظر اور نگاہ پڑتی تو اللہ کے حبیب اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے، دوسری سواری پہ ہوتے تو اسے ایڑی لگا کر بھگانا شروع کر دیتے۔ یہ وطن کی محبت۔
چوتھی چیز اور پانچویں چیز خوشی کا اظہار. یاد رہے نعمت جو اللہ دیتا ہے اس پر اظہار مسرت کرنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, حوصلہ افزائی کرتا ہے, لیکن وہ اظہار مسرت کس طرح سے ہونا چاہیے؟ یوں جیسے آج ہم کر رہے ہیں, یہ گلی محلوں میں باجے شروع کر دیے جائیں, ایسے لوگوں کے لیے, میرے اور آپ کے لیے جو اس طرح سے کر رہے ہوں, جو اپنے بچوں کو اس راہ پہ لگا رہے ہیں, ان کے پیش نظر ان کے گوش گزار یہ حدیث مبارکہ کرنا چاہوں گا. میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صومتان ملعونان, یاد رکھ لو دو آوازیں ایسی ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے. فرمایا صوت مزمار عند نعمت, ایک آواز وہ جو نعمت کے وقت باجے بجا کر کے کی جاتی ہے, اور فرمایا دوسری آواز وہ جو کسی مصیبت کے وقت واویلا کر کے کی جاتی ہے. ہم مملکت پاکستان میں رہ رہے ہیں, یہ ہمارا وطن ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم آزادی کی نعمت سمجھتے ہیں, تو کیا اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس طرح سے اسے سیلیبریٹ کریں گے؟ اور چھٹے نمبر پر خود احتسابی, یہ مملکت جو ہمیں ملا یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں. بدقسمتی سے ہم اس راہ پہ چل پڑے کہ ہم دوسروں کی غلطی کے لیے بہترین جج بن جاتے ہیں اور اپنی غلطی کے لیے بہترین وکیل بن جاتے ہیں. آج ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. کیا ہی اچھا ہوتا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہم لوگوں سے شکوہ کر رہے ہیں, آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام نافذ نہیں ہوا. یقیناً ہونا چاہیے تھا. کیا اس قد کے اوپر اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظم کو چلانے کے لیے بھی ہمیں کسی کا حکم چاہیے؟ کیا ہم اس میں بھی کسی کے پابند ہیں؟ کیا ہم اپنی شادی اور بیاہ کو اسلامی طریقے سے ہٹ کر رہے ہیں؟ کیا کسی کے پابند ہیں؟ کسی نے مجبور کیا ہے؟ معزز حاضرین, ہر بات دوسرے پر تھوپنے سے پہلے ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے. ہم کس قدر اپنے آپ کو, جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مملکت حاصل کی تھی, ہم اپنے آپ کو کس قدر لا الہ الا اللہ میں ڈھال رہے ہیں. اور ساتویں نمبر پر دیانت داری. دیانت داری اس ملک کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے. بڑی بڑی عمارتوں کے ساتھ کسی ملک کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی, بلکہ اس کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں انسان کے کردار کے ساتھ. آج اگر کوئی شخص دکاندار ہے, وہ صحیح تولتا ہے, صحیح چیز رکھتا ہے اور صحیح قیمت لگا کر لوگوں کو دیتا ہے, تو وہ تعمیر پاکستان میں کردار ادا کر رہا ہے. اگر کوئی استاد اپنے بچوں پہ محنت کر رہا ہے, ان کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کر رہا ہے اور انہیں سنوار رہا ہے, مستقبل کا معمار بنا رہا ہے, تو وہ تعمیر پاکستان میں کردار ادا کر رہا ہے. ایک مزدور اگر اپنی مزدوری دیانت داری سے کرتا ہے تو یہ تعمیر پاکستان میں کردار ادا کر رہا ہے. ایک ملازم اگر اپنی ذمہ داری دیانت داری سے ادا کرتا ہے تو یہ تعمیر پاکستان میں کردار ادا کر رہا ہے. ایک تاجر اگر تجارت اسلامی اصولوں کے مطابق کر رہا ہے تو یہ تعمیر پاکستان میں کردار ادا کر رہا ہے. ایک ڈاکٹر اپنے اس پیشے کے ساتھ یوں منصف ہے کہ وہ لوگوں کو ڈاکٹر بن کر علاج معالجے کی سہولت عبادت سمجھ کر کے دے رہا ہے اور دیانت داری سے پورا کر رہا ہے, تو وہ تعمیر پاکستان میں کردار ادا کر رہا ہے. ایک وکیل اگر مظلوم کی داد رسی کرتے ہوئے حق اور سچ کے فیصلے کے لیے کوشش کرتا ہے, تعمیر پاکستان میں کردار ادا کرتا ہے. اگر ایک جج فیصلہ کرتے ہوئے قوانین کو مد نظر رکھ کر عین جو حقیقت اور سچ کا فیصلہ ہے, بلا کم و بیش, بغیر کسی کی رعایت کیے, بغیر کسی کا روب سنے, بغیر کسی کی سفارش سنے, بغیر کسی سے کچھ رشوت لیے سچ اور حق کا فیصلہ کرتا ہے, تو وہ تعمیر پاکستان میں کردار ادا کرتا ہے. ایک صحافی اگر سب کی آواز بن کر لوگوں کے سامنے آتا ہے, تعمیر پاکستان میں کردار ادا کرتا ہے. ایک گھر کا فرد اپنے گھر میں اچھے انداز سے سربراہی اور اپنے گھر والوں کی نگہبانی کرتا ہے, تعمیر پاکستان میں کردار ادا کرتا ہے. معزز حاضرین, اگر ان سب کا الٹ لیا جائے, ایک استاد اپنے استادی کے شعبے سے خیانت کرے, ڈاکٹر اپنے شعبے سے خیانت کرے, وکیل اپنے شعبے سے خیانت کرے, جج اپنے شعبے سے خیانت کرے, امامت کے منصب پہ کھڑا ہوا امام اپنے شعبے سے خیانت کرے, ملازم ملازمت سے خیانت کرے, تاجر اسلامی اصولوں کی دھجیاں اڑا رہا ہو, دکاندار چیزوں میں ملاوٹ کر رہا ہو, اور پھر یہ کہے کہ یہ ملک پاکستان ترقی کر جائے, یہ شخص صرف زبانی دعوے کر رہا ہے, حقیقت میں اس ملک کی ترقی یہ خود بھی نہیں چاہتا. ہم اگر چاہتے ہیں تو ہمیں ان ذمہ داریوں کا ادراک کرنا ہوگا اور اس سے
بڑھ کر ایک اہم چیز، ان سب سے بڑی چیز وہ ہے قومی اتحاد و وحدت۔ یہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی۔ اس مملکت میں رہنے والے مختلف قبیلوں اور زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہیں پر کوئی پنجابی ہے تو کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پشتون ہے، کوئی سرائکی ہے تو کوئی کشمیری ہے۔ یہ مختلف زبانیں ہیں، یہ مختلف خطے ہیں، ہم یہاں بستے ہیں، لیکن یہ ثانوی درجے کی پہچان ہے۔ ہماری اصل پہچان وہ ایک ہے، وہ ہے کلمہ طیبہ کا ہونا، اور وہ ایک پہچان ہے، وہ ہے اس مملکت کے باشندے ہونا۔ ہم نے کیا کر دیا ہے؟ ہم کہیں سندھی ہیں، کہیں پنجابی ہیں، کہیں بلوچی ہیں، کہیں پشتون ہیں، کہیں کشمیری ہیں تو کہیں فرقہ پرست۔ ہم نے تو دین کو بھی نہیں چھوڑا، اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ہم اپنے آپ کو وطن کا محب سمجھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اس وقت جو بڑی ضرورت ہے، یاد رکھیں یہ عصبیت، یہ قومیت، یہ صوبائیت یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو جاہلیت کے کام تھے جو آج مسلمانوں نے اپنا لیے، اور بدقسمتی سے اس مملکت کے باشندگان نے اپنا لیے۔ میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صاف لفظوں میں فرمایا تھا، لیس منا من دعا الی العصبیہ، وہ شخص جو عصبیت کی طرف بلائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ولیس منا من قاتل علی عصبیہ، جو عصبیت پر لڑائی جنگ و جدال و قتل و غارت کرتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو عصبیت کی بنیاد پر مارا جاتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم سے نہیں ہے۔ جو پنجابی بلوچی اور پشتون بن کے لڑتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، میرے اور آپ کے سچے اور صادق پیغمبر کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہم کس طرح بن جائیں۔ تو ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے بھی پیش خدمت کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون کرجل واحد، کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہیں، ایک وجود کی مانند ہیں، اور اس وجود کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان اشتکا عینہ اشتکا کلو، اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو پورے بدن میں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو پورے سر میں تکلیف ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کو اسی وحدت کی ضرورت ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے دوسرے مسلمان کے سینے میں بھی درد ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارا یہ حال بن گیا کہ وہ تو اس صوبے میں رہتا ہے مارا جاتا ہے تو میرا اس سے کیا تعلق ہے، وہ فلاں خطے سے رہتا ہے اگر زخمی ہوتا ہے میرا اس سے کیا تعلق ہے، تو پھر ہم وطن سے وفا نہیں کر رہے۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے جس کو کسی نے کیا خوب ان لفظوں میں کہا تھا، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، سنت ادا فرمائے۔